بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن کیونکہ ایک آدمی سحری میں اٹھ رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، اس کے اندر ایک نیت مخفی ہے، تو یہ اس کا اٹھ کر سحری کے کھا لینا اور دل کے اندر سحری اسی لیے کھا رہا ہے کہ وہ روزہ رکھوں گا، اور اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا ہے، تو وہ اس کا روزہ ہو گیا۔ یہ جو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان جو یہ دعا ہے، یہ احادیث میں نہیں موجود ہے، لیکن نیت کرنے کے لیے آسانی سے فقہا نے یہ دعا بتائی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے۔ باقی رات کو کسی نے تراویح پڑھتی ہوئی نیت کر لی، صبح سحری کھاتے ہوئے یا سحری ہی کھا لی، اور اس کو نیت تھی کہ میں سحری اس لیے کھاتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اتنی سی نیت سے روزہ ہو گیا، دن میں یہ کہنے میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ اور اگر نیت نہیں کی، رات کو سحری بھی نہیں کھائی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن نصف نہار سے کہ شرعی سے نصف تک اگر یعنی 9 بجے تک اس نے نیت کر لی تقریباً، تو پھر بھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا اس نے، صبح سے آنکھ نہیں کھلی، 8 بجے آنکھ کھلی، نیت کر لی میں نے روزہ رکھ لیا، 9 بجے آنکھ کھلی، نیت کر لی میں نے روزہ رکھا ہے، کچھ کھائے پیے بغیر بھی، اگرچہ یہ افضل نہیں ہے سحری کھانا کہ روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن پھر بھی اس کا روزہ ہو گیا۔ اس لیے اور پھر علاقے کے اندر کا اعتبار کیا جائے گا روزے کی سحری کے بند ہونے کا، احتراما للوقت وموافقتا للمسلمین۔ مثلا گجرانوالہ ہے تو گجرانوالہ کا جو نقشہ ہے اسے نقشے کے اعتبار کیا جائے گا، گجرانوالہ میں لاہور کا نقشہ یا دوسرے علاقوں کا نقشہ نہیں اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے نیت بہت مبارک چیز ہے، نیت کر کے روزہ رکھیں، اجر زیادہ ہے، لیکن سحری کھاتے ہوئے دل میں اتنی سی نیت یہ بھی کافی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے یا سرما ڈالنے سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے اور سرما ڈالنے سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی مسواک کرنا، مسواک تازی ہو یا پرانی ہو، آج کل پیکنگ کے اندر مسواک آتی ہے، اس میں تھوڑا سا ذائقہ کبھی دار چینی کا، کبھی دوسری چیزوں کا، اس کے ساتھ بھی مسواک کی تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں۔ اور اگر ٹوتھ برش کریں تو ہمارے اس کا ذائقہ اندر چلا جاتا ہے، حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، اس لیے مکروہ تو لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی چیز اندر چلے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی لپسٹک لگاتی ہیں عورتیں، ویزلین لگا لیتی ہیں، اور اس کی جیسے کوئی چیز لگاتی ہیں، اگر اس میں سے کوئی ذرات اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ کان میں دوائی ڈالنے سے، ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی سر پر تیل لگانے سے، خوشبو کسی قسم کی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو ہم جمع کرتے رہیں، اللہ ہم کو آخرت کے اعتبار سے ترقی نصیب فرمائے۔ دین آسان ہے، سیکھنے والے بنے۔ واللہ اعلم بالصواب۔